اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انسانی طاقت کے اصل راز سے ایک بہت ہی خوبصورت حکایت میں پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے۔ وہ سب ہی انتہائی خوش شکل، خوب لمبے قد و قامت والے اور مردانہ وجاہت سے مالا مال تھے، مگر اسی بادشاہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا جو انتہائی عام سی شکل و صورت والا تھا۔ قد بھی اس کا بہت چھوٹا تھا۔ وہ کسی بھی طرح دوسرے شہزادوں کا حقیقی بھائی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن رہتے اور خصوصاً اس بھائی کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ اکثر حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ جواب میں شہزادہ صبر ہی کرتا۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے اپنے سب بیٹوں پر نظر ڈالی تو فخر سے اس کا سینہ پھول گیا، لیکن جب چھوٹے بیٹے پر نظر پڑی تو اس کا مزاج بدل گیا۔ بدمزگی اور حقارت سے اپنے اس عام سی شکل والے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ شہزادہ باپ کی نظریں بھاپ گیا، خاموش نہ رہ سکا اور بڑے خوبصورت انداز سے کہا، ابا جان، چھوٹے قد کا عقل مند لمبے قد والے بے وقوف سے بہتر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز لمبائی اور چوڑائی میں زیادہ ہو اس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ باپ یہ سن کر یکدم چونکا۔ شہزادے نے اپنی بات جاری رکھی، ہاتھی بڑا تن و توش رکھتا ہے لیکن حرام ہے۔ کوہ طور دنیا میں ایک چھوٹا پہاڑ ہے لیکن اللہ کے نزدیک عزت و رتبے میں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ مزید اس نے سب حاضرین کی طرف دیکھ کر کہا، عربی گھوڑا خواہ کتنا ہی چھوٹا اور کمزور ہو، گدھوں کے پورے استبل سے بہتر ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کی یہ باتیں سن کے مسکرایا۔ دوسرے بھائیوں نے منہ بنایا، لیکن سارے دربار والوں نے اس کے کلام کو بہت پسند کیا۔ سعدی کہتے ہیں، جب تک کوئی شخص بولتا نہیں اس کے عیوب اور کردار کی خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر خاموش شخص گھامڑ ہو۔ کسی بھی جنگل کو خالی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیتا سو رہا ہو۔ مزید لکھتے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا اور قریبی ملک سے ایک طاقتور لشکر نے بادشاہ کے ملک پر چڑھائی کر دی۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ پہلے ہی حلے میں اس شہنشاہ کے لشکر کی صفیں اکھڑ گئیں۔ لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے سارے شہزادوں نے جان بچانے کے لیے میدان سے دوڑ لگا دی، پر وہی وقت تھا یہ شہزادہ چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میدان جنگ میں گرجنے لگی، میں ہوں وہ شہسوار جو جنگ کے دن پیٹھ نہیں دکھاتا، بلکہ میں وہ ہوں جو اپنے وطن کی عزت اور ناموس کے لیے زخم پہ زخم کھاتا ہے اور سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ سپاہیوں، جو ڈٹ کر لڑتا ہے وہ اپنے خون میں کھیلتا ہے، اور جو بزدلی دکھاتا ہے وہ اپنے ہی لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ اس کی آواز میدان جنگ میں گونج رہی تھی اور تلوار دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ بھاگنے والے سپاہیوں نے جب اپنے شہزادے کو اکیلے ہی بے جگری سے لڑتے دیکھا تو ان کے اندر بھی ایک نئی طاقت آ گئی۔ بس پھر
ایک دم ہی لڑائی کا پانسا بدل گیا. حملہ آور فوج کی ہمت جواب دے گئی اور وہ سارے دم دبا کر بھاگ گئے. میدان میں فتح کے ڈھول اور نکارے بجائے جانے لگے. جنگ ختم ہو گئی. اب زخموں سے چور، دھول اور مٹی میں اٹا ہوا فاتح شہزادہ جب بادشاہ کے سامنے آیا تو وہ میرا بیٹا کہہ کے آگے بڑھا. اس نے شہزادے کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا. وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ عام سی شکل و صورت والا شہزادہ ہر لحاظ سے قابل تھا. اپنے باپ کے بعد وہ بڑا کامیاب حکمران ثابت ہوا. شہزادے میں کیا قابلیت تھی؟ میرا خیال ہے اس کی اصل طاقت مشکل حالات میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا تھی. وہ باتوں سے زیادہ کر کے دکھانے کا قائل تھا. تو آپ اور ہم سب کو بھی کبھی بھی اپنے ظاہری سراپے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوا اگر ہمارا قد چھوٹا ہے، شکل حسین یا گوری چٹی نہیں، خالی خوبصورت چہرے، لمبے قد اور چوڑی چھاتی سے زیادہ عرصہ کسی کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. اصل طاقت تو اندر ہے جو سارے ظاہری جسم پہ ظاہر ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. پر ہاں، پلیز کمنٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ.